لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو عیسیٰ داؤد کی زبانی یہ گفتگو سنانے والا ہوں۔ اب چونکہ اوریجنلی یہ گفتگو عربی زبان میں تھی، اس لیے آپ کی خاطر میں نے یہ تمام گفتگو اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے، اور اس گفتگو کو شروع کرنے والے ہیں عیسیٰ داؤد، اور ان کے سامنے جو جن موجود ہے وہ اپنا نام ابن کنجور بتاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے، اس کا کلیم ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور ہندوستان کے سردار جنات میں سے ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو، اور کہنے لگا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نہیں، تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ قسم اٹھاؤ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنات کتنا عرصہ جیتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم ہزاروں سال تک جی سکتے ہیں، کچھ 4000 سال تک، کچھ 5000 سال تک، اور بعض اوقات 6000 سال تک بھی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 یا 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جب اس کی اپنے ایک وزیر سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا تھا، لیکن میرا دادا ان معمر جنات میں سے تھا کہ جو ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے سب سے بڑی عمر والا ایک جن ہے ابلیس، کہ وہ سب سے قدیم ہے، سب سے معمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان مذاہب بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان یہود بھی ہیں، ہمارے مابین مسیحی بھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ اپنے کفر اور شرک میں بدترین حد تک آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت تم یہاں اکیلے موجود ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے علاوہ اس گھر میں 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 4 جنات کی پوری ایک فیملی رہتی ہے، کہ جس میں شوہر کا نام محمد، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، اور ان کے 2 بچے ہیں، سعید اور مرجان، کہ جو اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جنات اپنے ہم مذہبوں کے گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ کھانے کے وقت کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کا کھانا تمہارے کھانے کو کم نہیں کر دیتا۔ دن کو وہ تمہاری چھتوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور رات کو انہیں جہاں جگہ ملے وہاں اتر کر وہ سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالین پر، اور کسی رات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف جا کر وہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز کے وقت انہیں اٹھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو بستر تمہارے استعمال میں نہ ہو وہ ضرور بالضرور جنات کے سونے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ اوکے، اب 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، کیونکہ یہاں میں پھر سے آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، جنات کے درمیان بھی مذہبی تقسیم ایگزسٹ کرتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، قرآن و حدیث اس بات کو اپروو کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نصیبین کے وہ جنات کہ جنہوں نے وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرات کرتے سنا تھا، وہ یہود جنات تھے،
اور اس ویڈیو میں آگے چل کر میں ان جنات کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے ایسے بستروں کا ذکر کیا کہ جو اگر خالی ہوں تو وہ ضرور بالضرور جنات کی رہائش گاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انفیکٹ اس بارے میں سنن ابو داؤد میں ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کمرہ آدمی کا، دوسرا کمرہ بیوی کا، تیسرا کمرہ مہمان کا اور چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے۔ یعنی جو بستر خالی ہو اس پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر ابن کنجور کا یہ کہنا کہ فجر کی نماز کے وقت اکثر گھر میں رہنے والے جنات اس گھر کے سربراہ کو جگا دیتے ہیں، تو میرے خیال سے ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جہاں کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کا پاؤں ہلا کر انہیں فجر کی اذان کے وقت جگایا ہو۔ اور رہی بات جنات کے ہماری چھتوں کے ساتھ الٹا لٹکے ہونے کی، تو ایک مرتبہ اس منظر کو تصور کر کے خوف کے ساتھ مجھے بھی چرچری آ جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے متعلق مزید بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مجسمے اپنے اندر بہت زیادہ کشش رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تمہارے لیے کسی من پسند کھانے کی خوشبو ہو، سوائے گڑیا کے۔ جب بچے کسی گڑیا سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کچھ بدکار عورتوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو وہ جگہیں بہت پسند ہیں کہ جہاں دو چیزیں آپس میں ملتی ہوں، گرم اور ٹھنڈے پانیوں کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سے 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا انسان اور جنات کے درمیان رشتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انسان اور جنات کے درمیان شادی ناممکن ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو کسی انسانی صورت میں ڈھال لے، لیکن اگر یہ شادی ہو بھی جائے تب بھی اولاد کی پیدائش انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک کی پیدائش مٹی سے جبکہ دوسرے کی تخلیق آگ سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خود کو آسانی سے کسی انسان کی صورت میں ڈھال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ صلاحیت تمام جنات کے پاس نہیں۔ کچھ جنات خود کو بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے، مگر کچھ جنات مثلاً عفریت کے پاس خود کو ظاہر کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت اسے بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی شکل بدلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب ایک جن ظاہر ہونا چاہے تو اسے ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غائب ہونا چاہے تو اسی ٹرانسفارمیشن کے عمل سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں سزائیں بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیکھنے میں کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور یہ جواب بائی دی وے سننے سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں،
جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پیچھے زمین پر گھسٹتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے بھی۔ ہم میں بھورے رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے رنگ کے بھی کہ جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم میں سے کچھ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص وہ کتے کہ جن کی آنکھ پر سفید نشان ہو۔ وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم سبھی نہایت بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر بے مثال ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔